والے جلدی جانا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے قائد مرکزی جماعت اہل سنت کے صدر حضرت سید السادات علامہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب کی تقریر جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں درخواست کروں گا برطانیہ میں قائد اہل سنت مرکزی جماعت اہل سنت کے قائد سید السادات حضرت علامہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب رضوی سے صدر مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ تشریف لا کر اپنے خطاب سے مجھے اور آپ کو نواز دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صدر مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ سید السادات، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سید السادات سید زاہد حسین شاہ صاحب رضوی، سید السادات سید زاہد حسین شاہ صاحب رضوی، صدر مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرات گرامی، میں جب سے ہم نے اس عالمی ریاست اسلامیہ کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں تگ و دو کی ہے، روز اول سے میرا یہ خیال تھا، ٹھیک ہے، کہ میرا اس میں کوئی تقریر کرنے کا کوئی نہ پروگرام تھا، نہ حاشیہ خیال میں ایسی بات تھی۔ ہم نے یہ کانفرنس اس کا انعقاد اس لیے نہیں کیا کہ ہم آپ کو بلا کر خود تقریروں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے لیے ہم نے ہمارے مقتدر علماء کرام، ہمارے بزرگ جو پاکستان سے تشریف لائے، انڈیا سے تشریف لائے، اور ہماری شومی قسمت کہ بہت سارے ہمارے مہمان تھے کہ جنہیں اس میں ہماری مجبوری ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، کہ جنہیں ویزا نہ مل سکا، جس کی وجہ سے وہ تشریف نہ لا سکے۔ سب سے پہلے میں ان سبھی علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے پاس ہم چل کر گئے، کانفرنس کی دعوت پیش کی، اور بخدا کہتا ہوں کہ جن حضرات سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ شاید وہ ہمیں پذیرائی بخشیں، ہماری دعوت کا مثبت انداز سے وہ جواب پیش کریں، بحمدِ تعالیٰ انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ ہمیں خوش آمدید کہا، سینے کے ساتھ لگایا، اور آنے کا وعدہ بھی کیا، اور وہ تشریف بھی لائے، ہر ممکن تعاون کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کا ذکر نہ کرنا میں اپنے ساتھ بددیانتی تصور کرتا ہوں۔ حضرت علامہ پیر طریقت پیر معروف حسین شاہ صاحب نشائی مدہ ظلہ العالی، کہ جنہوں نے شروع سے جماعت نے جب بھی کوئی پروگرام بنایا، جب بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑی، بحمدِ تعالیٰ آپ نے پورے ساتھیوں کے سمیت اور پوری جماعت کے سمیت اور بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی ناموری کے، بغیر کسی بات کے، غیر مشروط طور پر ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اور اب کی بار بھی سب سے پہلے میں قبلہ پیر صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا، ان کا ایک کلندر مرید ہے جناب یہاں کی بیٹھے چودھری طالب حسین صاحب، یہ جتنے آپ مہمان تشریف لائیں، جتنے اب آپ کی پیشوائی کے لیے آگے آگے بڑھ رہے ہیں، علماء کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں، کھانا پیش کر رہے ہیں، ان میں یہ سارے کے سارے پیر صاحب کے خدام ہیں۔ اور بحمدِ تعالیٰ جتنے مہمان یہاں تشریف لائے، ان کے کھانے کا اہتمام یہ پیر صاحب کے ساتھیوں نے مل کر کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100-200 آدمی کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے علماء کرام تشریف لائے، بزرگان دین احباب تشریف لائے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ دن میں جتنی بار کھا سکتے ہیں وہ کھائیں۔ تو بحمدِ تعالیٰ میں انتہائی شکر گزار ہوں، ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اور ویسے وہ کبھی کبھی میں پڑھتا رہتا ہوں، ایک ہندو شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ تلسی ہاتھ اصیل کا بھولے سے چھو جائے، تلسی ہاتھ اصیل کا بھولے سے چھو جائے، خود نبھائے عمر بھر
اور بیٹوں سے کہہ جائے بحمد تعالی اور تو ہم زندگی میں کچھ نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بزرگوں سے ایک ہمیں رسم ملی ہے، اور وہ ہے وفا نبھانے کی رسم۔ جب بھی کبھی جس دوست نے ہمارے مشکل وقت میں کام آئے تو انشاءاللہ یہ یہاں کہنے کی بات نہیں ہے، اگر ہمارے اس جسم کے وہ جوتے بھی بنائیں چمڑے کے تو انشاءاللہ کبھی گریز نہیں کریں گے۔ اور علاوہ عظیم ایک وہ شخصیت کہ جو اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، خدا کرے کہ وہ وقت آئے اور وہ بہاریں پھر تازہ ہوں، کہ جس سید نے وفا کا درس دیا اور لاج نبھانے کا درس دیا، میری مراد مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب گیلانی مدہ ذلہ العالی، اور وقت نہیں ہے میں اس سید زادے کی وفاؤں کا ذکر کروں کہ کس کس وقت میں کس کس کو ٹھوکر ماری اور کس کس کو آگے رکھا۔ آپ کے برادر اصغر جناب محترم حضرت قبلہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب پوری جماعت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور مالی بھی جماعت کی معاونت فرمائی ہے، اور آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھی بھی تشریف فرما ہیں۔ یقیناً یہ بھی اس وفا شعار کا احسان ہے، انہی کے ایما سے یہ تشریف لائے ہیں۔ اور پھر میں جتنا فخر کروں اتنا کم ہے کہ ہماری جماعت میں میرے پیر زادہ، بلکہ میں تو انہیں اپنے پیر سمجھتا ہوں، میرے آقا نعمت حضرت علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد قدس سرہ العزیز، ان عظیم باپ کے عظیم بیٹے حضرت قبلہ پیر قاضی فضل رسول صاحب حیدر، وہ انتہائی طویل عرصے سے شوگر کے مریض ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کافی دیر تک یہاں بیٹھے رہے۔ میں نے خود عرض کیا کہ حضرت آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جائیں اور 7 بجے تک آپ پھر تشریف لے آنا، تو آپ نے کرم فرمایا۔ اور کبھی کبھی مشکل وقت میں یہ لوگ کام آتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی ہم بہت سارے لوگوں سے معروم ہوئے، تو میں نے عرض کی سرکار تشریف لائیں۔ اسی وقت شام کو میں نے ٹیلی فون کیا، اسی وقت، اب یہاں وقت ہی نہیں تھا بیچ میں، اسی رات کو ساتھیوں سے یہ کہا، جہاز کے ٹکٹ کا اہتمام کیا، کراچی پہنچے، اور اسی رات کو کراچی سے سیٹ وغیرہ بک کرائی، اور دوست سے کہا شاہ صاحب کو ٹیلی فون کر دو کہ میں پہنچ رہا ہوں۔ اور اب کی بار بھی ہمیں مایوسی ہوئی، میں نے کہا سرکار تشریف لائیں، تو آپ نے کرم فرمایا تشریف لائے ہیں۔ اور اس پر علاوہ خوشی یہ ہے کہ مجھے اس بات پر ناز ہے، اس بات پر فخر ہے، ایک واسطے سے نہیں کئی واسطوں سے حضرت صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی صاحب اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے ہونہار شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، اور جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے مشن کو کما حقو، آپ کے پورے شاگردوں میں دوسرا کوئی نظر نہیں آتا جس طریقے سے حضرت صدر الشریعہ نے آپ کے مشن کو آگے پہنچایا۔ اور کئی واسطوں سے وہ میرے دادا استاد ہیں، حضرت قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے ابتدا سے انتہا تک حضرت صدر الشریعہ سے فیضان حاصل کیا۔ اور میرے ایک اور عظیم استاد حضرت علامہ مفتی خلیل خان صاحب برکاتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی خدمت میں 5-6 برس تک مجھے رہنے کا اتفاق ہوا، اور آپ کی شفقتیں، آپ کی خصوصی عنایات ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اور کئی واسطے ہیں کہ جن واسطوں سے مجھے ان سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ میرے ایک استاد حضرت علامہ مولانا ولی النبی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ غنی کے رحمت کرے، آپ بھی میرے استاد تھے اور حضرت صدر الشریعہ کے شاگرد تھے۔ حضرت علامہ مفتی اعجاز ولی خان صاحب بھی میرے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ حضرت علامہ قاری محبوب رضا خان صاحب، ان سے بھی کچھ عرصہ میں نے پڑھا ہے، وہ بھی حضرت صدر الشریعہ کے شاگرد تھے۔ اور کچھ تبرک میں نے تبرکن، ویسے حضور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں
کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا وہ میرا مالک ہے، چاہے تو مجھے آزاد کرے چاہے مجھے فروخت کر دے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب ازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بھی شرف تلمذ حاصل ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ کئی واسطوں سے، اور آج میں اتنا خوش ہوں کہ اس عظیم ہستی کے شہزادے حضرت علامہ ضیاء الامت، حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ، جو اس وقت جیسے مجھے دوستوں نے فرمایا، اور بے شک الولد سر لابیہ، اس عظیم باپ کو دیکھتے ہوئے یقیناً وہ مجھ تک اطلاعات پہنچی ہیں، یقیناً وہ صحیح اور درست ہیں کہ اس وقت بحمد تعالیٰ بر صغیر میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے، کوئی علمی دنیا میں آپ کے ثانی ہوں گے۔ جامعہ عاشرہ مبارک پور میں آپ نے مسند تدریس کو رونقیں بخشی ہیں، اور ہماری مختصر سی گزارشات پر بڑی مشکلات پیش آئیں، کئی بار ایمبیسی میں گئے اور وہاں سے ویزا ریجیکٹ ہوا، پھر تشریف لے گئے، آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، تو ان کا بھی میں انتہائی شکر گزار ہوں، انتہائی ممنون احسان ہوں۔ اور پھر ہمارے جتنے دوست سارے ہیں، میں اگر ان کا شکریہ ادا نہ کروں تو انتہائی نافرض شناسی ہوگی۔ حضرت علامہ قمر الزمان صاحب اعظمی، حضرت علامہ شاہد رضا صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب رضوی، جناب قاری محمد اسماعیل مصباحی صاحب، یہ دیگر حضرات موجود ہیں۔ بحمد تعالیٰ میں ان کو اپنا پیر بھائی سمجھتا ہوں، پتہ نہیں یہ سمجھتے ہیں یا نہیں۔ ہے جی، میں اپنی بات کر سکتا ہوں۔ ہمارا انتہائی جب بھی کبھی ہمیں ضرورت پڑی، وہ چاند کا مسئلہ ہو، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، بحمد تعالیٰ ہم نے ان کو اپنے ساتھ شانہ بشانہ پایا، اور بحمد تعالیٰ انہوں نے ہر لحاظ سے دامیں درمیں قدمیں سخنیں علمی طور پر ہماری راہبری فرمائی، اور ہمارے نشاندہی فرمائی، ہماری غلطیوں سے ہمیں آگاہ کیا۔ تو میں سب کا ممنون احسان ہوں۔ یہ حضرات تشریف لائے، میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں تو صرف اظہار تشکر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک دوست نے قبلہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب نے ایک چٹھی دی تھی، دو تین باتیں اس کے بارے میں عرض کر دوں۔ اصل قصہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد عالم اسلام میں بے شمار فرقے پیدا ہوئے، بے شمار فرقوں نے جنم لیا، اور اپنی گمراہی میں خود مٹ گئے۔ اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ الحق کو یالو ولا یولا، ہمیشہ غلبہ حق کو ہوتا ہے۔ اسلام کی مختلف ادوار میں غلط طریقے سے اس کی ترجمانی کی گئی۔ حضور مولا کائنات میں جب خارجیوں کا خروج ہوا تو انہوں نے بھی اپنے اقدام کی بنیاد قرآن پر رکھی تھی۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حضور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کلمہ کہتے ہیں وہ حق ہے، لیکن مراد اس کی وہ نہیں ہے جو وہ سمجھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بے شمار ایسے دنیا میں ماشاءاللہ حضرت ہن تشریف لے آئے، بس چنگا ہویا اتنے ہونا، تو میں شاید تو گلا نہ کر سکاں جڑیاں کیتیاں۔ مختلف فرقے آئے، اسلام کی غلط طریقے سے ترجمانی کی، غلط طریقے سے اسلام کو پیش کیا، لیکن بحمد تعالیٰ ہر دور میں علماء حقہ موجود رہے، اور علماء حقہ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا۔ اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضور فرماتے ہیں ان اللہ یبعث علی راس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا، اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے اینڈ میں ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے گا، ایک ایسے شخص کی ڈیوٹی لگائے گا، وہ جو دین کے اندر جن لوگوں نے خرابیاں پیدا کر دی، غیر دین کو دین بنا کر پیش کیا، غلط چیز کو صحیح بنا کر پیش کیا، فرمایا کہ وہ آئیں گے اور وہ بالکل پھر دین کو کلین کر دیں گے، کیونکہ سرکار کے بعد کسی نبوت نبی کے آنے کا تو امکان نہیں ہے، یہ کام وہ کریں گے جو سرکار کے جانشین ہوں گے۔ اور ہمیشہ انہوں نے اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا،
نہ کسی باپ کو کسی کے بیٹے نے مجدد ہونے کا ٹائٹل دیا، بلکہ ان کے کام کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے انہیں مجدد کہا۔ مجدد یہ نام رکھنے سے مجدد نہیں بنتا، مجدد کا معنی یہ ہے کہ اس کے تجدیدی کارناموں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے۔ تو عرض کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس طرح کے ادوار، آج کل یہ بھی عجیب اصطلاح چلی، مجھے کوئی بزرگ فرما رہے تھے آج کل پاکستان میں بڑے مجدد بن گئے، بڑے جو اشتہار چھاپ رہا ہے 7 مجدد۔ تو اللہ تعالیٰ غیروں کے لیے ہم مضحکہ بنتے ہیں، وہ ہمارا تمسخر اڑاتے ہیں، کیا تمہارے اگر مجددین کا معیار یہ ہے تو اس سے پہلے جو تمہارے مجدد تھے وہ بھی ویسے ہی ہوں گے۔ یہ بات نہیں ہے۔ جب کوئی غلط بات ہوتی ہے تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو اس غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں، حق کو حق کر کے ثابت کرتے ہیں اور باطل کو باطل کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہمارے سامنے کئی ایسے فتنے ہیں، کئی ایسے فتنے، اور ہر فتنے کی نئی پہچان یہ ہے۔ میں آپ کو ایک اصول فارمولہ بتاتا ہوں، اگر یہ پرکھنا چاہیں کہ یہ فتنہ اس کی حیثیت کیا ہے، ہر وہ فتنہ جو اپنے نام سے متعارف ہو، اپنے بزرگوں کی طرف اپنے انتساب کو اپنی انسان سمجھتا ہو، سمجھ لیجئے کہ اس کے ڈانڈے سرکار سے نہیں ملتے۔ جو آدمی اپنی ذات سے اپنا تعارف کرانا چاہے، اپنی ذات سے متعارف ہونا چاہے اور اپنے لیے کہے کہ ہم چما دیگرے نیست، اپنا پروگرام لے کر آئے، یقینی طور پر اس کا تعلق ہمارے اسلاف کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ کوئی نہیں۔ موجودہ دور میں بہت سارے ہمارے سامنے ایسے فتنے آتے ہیں، لیکن اسلام کو غلط رنگ میں غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور بہت سارے مسلمانوں کے ایسے عقائد مسلمات میں سے عقائد ہیں کہ جن کے بارے میں انہوں نے غلط نظریات رکھتے ہیں، اور بہت ساری اسلام کی ہم ضروری چیزیں غلط انداز سے پیش کرتے ہیں۔ بحمد تعالیٰ اسی لیے ہم نے اس کانفرنس کا نام عالمی ریاست اسلامی کانفرنس رکھا ہے۔ انشاءاللہ اگرچہ آج کے عنوان جو وقت مختصر تھا، علماء کرام مقالات لکھ کر لائے تھے، لیکن ان کے پورے مقالات پڑھنے کا وقت نہیں تھا۔ بہت جلدی انشاءاللہ یہ آپ کی خادم جماعت ہے، جماعت کی طرف سے انشاءاللہ ہم اس کی طباعت کا انتظام کریں گے، اور پھر آپ کے سامنے اس کانفرنس کی جو برکات ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی، پورا پروگرام انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اسی لیے ہم نے اس کانفرنس کا نام عالمی ریاست اسلامی کانفرنس رکھا ہے۔ ہمارے جہاں اور فرائض ہیں وہاں فریضہ یہ بھی ہے حکومت الہیہ کا قائم کرنا، قانون الہیہ کا نفاذ۔ جیسے کہ مجھ سے پہلے پیرزادہ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ سب سے پہلے سرکار اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو اس سانچے کے اندر ڈھالنا ہے، اس کے بعد اپنی اولاد کو، اس کے بعد اپنے خیش و اقارب کو۔ تو بحمد تعالیٰ جب یہ مقالات چھپ کر آپ کے پاس آئیں گے تو یقینی طور پر وہ جو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے نئے رنگ سے، نئے ناموں سے نئے فتنے اٹھتے ہیں، انشاءاللہ یقیناً ان کا شافی جواب ہوگا۔ اور بحمد تعالیٰ وہ جو نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، نئی باتوں کی رہبری کر رہے ہیں، انشاءاللہ بالتفصیل اس کے بارے میں آپ کو مقالات کے اندر ذکر ملے گا اور اس کی تردید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے۔ اور آخر میں میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بحمد تعالیٰ ہماری نگاہ گنبد خضرا پر ہے، ہماری نگاہ سرکار کی ذات پر ہے۔ فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا، یا کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ یا رسول اللہ جو آپ کے خادم ہیں، آپ کے غلام ہیں، ان کی نگاہ کسی طرف جچتی نہیں ہے۔ اور میرے دوست قبلہ قاضی صاحب نے بھی وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھا تھا کہ کروں مدح میں اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ میں بعض اظہار تشکر کے لیے، شکریہ کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ ویسے بحمد تعالیٰ اس عنوان پر ایک بڑا معقول قسم کا مقالہ میں لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ پیش ہوگا۔
تو میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اور آپ کے اور معزز مہمانوں کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا. اعلان تو وہی کریں گے جن کا حق ہے. اب میں اسی پہ اب تو جاتے ہیں محفل سے امیر، پھر ملیں گے اگر خدا لائے. یہ تھے ہماری مرکزی جماعت اہل سنت کے مرکزی صدر. آپ نے تھوڑی سی گنجائش میرے لیے چھوڑ دی ہے، ورنہ اعلان آپ کرتے تو تھوڑی سی میری جو گنجائش تھی وہ ختم ہو جاتی. اب صرف 2 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں مسلم ہینڈ کے چیئرمین جناب صاحبزادہ سید لخت حسنین شاہ صاحب، اور اپنا پیغام سناتے ہیں صرف 2 منٹ کے لیے.